نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوقات کے لیے حالی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ جنوں کی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی اور کئی جنوں نے اسلام قبول کیا، جبکہ کچھ سرکش اور نافرمان ثابت ہوئے۔ قوم جنات سے انسانوں کا اختلاف اور ٹکراؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ملتا ہے، جنہیں جنات کو قابو کرنے کا معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ اسلام کے آمد کے وقت جناتوں کا انسانی علاقوں میں دخل اور مسکن کافی کم ہو چکی تھی، لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جناتوں سے جنگ کیا، اور ہر غزاؤں کی طرح اس غزا میں بھی حیدر قرار فاتح رہے۔ اس جنگ کو جنگ بیر العلم کہتے ہیں، جس کے بارے میں مورخین اور راویوں نے بہت ہی کم لکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عظیم اور خطرناک ترین جنگ کے متعلق بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب غزوہ ذات السلاسل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ واپس جا رہے تھے تو ایک مقام سے گزر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت عمر بن امیہ زمری نے جواب دیا، اسے وادی قصب ارزق کہتے ہیں۔ یہاں وہ مشہور کنواں ہے جس میں سلیمان علیہ السلام کے دور کے سرکش جن رہتے ہیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے قابو نہیں کر پائے۔ یہاں سے گزرنے والے بڑے بڑے قافلوں کو وہ جنات مار دیتے ہیں اور اس علاقے میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم یہیں پڑاؤ ڈالیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کو اس کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ حضرات کنویں کے قریب پہنچے تو ایک قداور جن باہر آیا اور اس نے زوردار آواز لگائی۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ اطراف کے جنگلوں میں آگ لگ گئی، زمین کانپ اٹھا اور اس کی ہیبت سے تمام صحابی بھاگ گئے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت دکھائی اور آگے بڑھے، لیکن اس جن نے آگ سے جلا کر انہیں راکھ کر دیا۔ باقی صحابہ نبی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا ماجرا انہیں سنایا۔ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ان سرکش جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ حضرت علی کو بھیجیے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو علم دیا اور آپ کو اس کنویں کی طرف لشکر سمیت روانہ کر کے ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کے قریب پہنچے تو وہ جن پھر سے ظاہر ہوا اور غصے میں رجس پڑنے لگا، جس کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا سیوا میرا عمل سرکشوں کی سرکوبی ہے۔ یہ سن کر جن غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور آپ کے طرف خطرناک حملہ کیا۔ حضرت علی نے ذوالفقار نیام سے باہر نکالی اور وار خالی دے کر ذوالفقار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد اس کنویں سے شعلے اور دھوئیں نکلنے لگے اور زبردست طوفان اٹھا، عجیب شور مچا، طرح طرح کی آوازیں آنے لگی، کنویں کے اندر سے مختلف شکلوں کے مخلوقات باہر آنے لگے۔ حضرت علی اس کنویں پر چڑھ گئے اور چند آیاتیں تلاوت کرنے لگے، جس کے بعد وہ دھواں ہٹنے لگا اور آوازیں بند ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں میں ڈور ڈال دیا، مگر اس ڈور کو جنہوں نے باہر پھینک دیا۔ حضرت علی نے فرمایا، مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ یہ سن کر ایک جن باہر آیا جسے آپ نے قتل کر دیا۔ پھر آپ نے کنویں میں ڈور ڈالا مگر وہ باہر پھینک دیا گیا۔ اس طرح 3 دفعہ ہوا۔ آخر کار آپ نے اصحاب سے کہا، میں کمر میں رسی باندھ کر کنویں میں اترتا ہوں، تم رسی پکڑو۔ صحابہ کرام نے رسی پکڑی اور حضرت علی کنویں میں اترے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسی کٹ گئی۔ صحابہ سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔ اتنے میں کنویں سے چیخ و پکار آنے لگی۔ اس کے بعد یہ صدا آئی، علی ہمیں پناہ دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضرب شدید کلمہ پر موقوف ہے، کلمہ پڑھو۔ اس کے بعد رسی ڈالی گئی اور حضرت علی 20,000 جنوں کو قتل کر کے 24,000 قبائل کو مسلمان بنا کر کنویں سے برآمد ہوئے۔ صحابہ کرام نے مسرت کا اظہار کیا اور سب کے سب نبی کے خدمت میں پیش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو سینے سے لگایا، ان کے پیشانے پر بوسہ دیا اور مبارکباد سے حوصلہ افزائی فرمائی۔ پھر ایک رات قیام کے بعد مدینہ کو روانگی ہوئی۔